بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ 1 سال پہلے یعنی ہجرت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے تھے، مگر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا تھا اور ایک معاہدہ طے پایا تھا جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی دفعات میں سے سب سے پہلی دفعہ یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے اور یوں ہی واپس چلے جائیں گے اور چند شرائط کے ساتھ اگلے سال آ کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب ذی قعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب ہی لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، تیر، نیزے سب رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقان پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل یعنی 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی۔ اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو استوا کا بھی حکم دیا تھا۔ استوا کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو حجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ اشعار ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔
مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا کہ اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ عزیز دوستو، یاد رہے کہ اس معاہدے کے مطابق آپ صرف 3 دن یہاں قیام کر سکتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اس بچی کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اسی عمرہ کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا، کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پہنچے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دی گئیں۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضاء یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضاء کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس طرح کی مصالحت کو عربی میں قضاء اور مقاضا کہتے ہیں۔ اس دوسری وجہ کو محققین نے راجح قرار دیا ہے۔ نیز اس عمرہ کے 4 نام ہیں، ان کو 4 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ قضاء، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح۔